بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جو سورۃ کریمہ ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس سورۃ کریمہ کا نام سورہ عصر ہے. دیکھنے کے اعتبار سے بہت چھوٹی سورت ہے، چند آیتیں ہیں، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے. اور اس سورت کے بارے میں تو بعض بزرگوں نے یہ بھی کہہ دیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ قرآن کریم کی اگر اور کوئی سورت نہ نازل ہوتی، سورہ عصر نازل ہوتی اور بندے اس کو سمجھ لیتے تو ان کے لیے کافی ہو جاتی. اتنی اہم سورت. مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا اور 3 آیتیں ہیں اس میں. بظاہر اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ قسم سے شروعات ہوتی ہے. میں نے اس سے پہلے بتایا بھی کہ بہت سی قرآن کی صورتوں کی شروعات قسم سے ہوتی اور واو اس کے شروع میں آتا ہے. والعصر، یہ واو قسم کا ہے، ہر واو نہیں، یہ واو جو شروع صورت میں آئے گا وہ قسم ہوگا. والتین قسم ہے انجیر کی، والشمس قسم ہے سورج کی، والارض والسماء قسم ہے آسمان کی. تو یہ واو جو آتا ہے قسم کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی قسم کھاتے ہیں اور قسم کھا کر ایک مضمون بیان ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت اس میں لمبی تفصیلیں ہیں، بہت طویل گفتگو کی گئی، لیکن مجھے وہاں نہیں جانا. خاص جو باتیں اس صورت سے متعلق ہے وہ آپ سنیں. مخلوق کے لیے لازم نہیں ہے، انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مخلوق کی قسم کھائیں. اللہ کی کسی مخلوق کی قسم کھائیں انسانوں کے لیے جائز نہیں. یعنی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم سورج کی قسم کھائیں، چاند کی قسم کھائیں، ماں کی قسم کھائیں، باپ کی قسم کھائیں، بیٹے کی قسم کھائیں. مخلوق میں سے کسی شے کی قسم کھانا بندے کے لیے جائز نہیں. اللہ کے لیے روا ہے، وہ خالق ہے اور ساری کائنات اس کی مخلوق ہے. اس کے لیے جائز اور اس کے لیے روا ہے کہ وہ قسم کھائے اپنی مخلوقات پر. یہ بات تو بالکل مسئلہ ہو گیا. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے ایسی مصیبت میں پھنستے ہیں جہاں قسم ہی اس کا علاج ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی جو قسم کھا کر بیان کی جائے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہیں اور سامنے والے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو وہاں فرمایا قسم کھا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کی قسم کھائے گا اور مخلوق کی قسم نہیں کھائے گا. قسم خدا کی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ سچ ہے اور یہ ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے چلو قرآن لے کے قسم کھاؤ. تو قرآن کی قسم تھوڑی نا، قسم اللہ کی کھائی جائے گی. قرآن ہاتھ میں ہوگا، قسم اللہ کی ہوگی، اللہ ہی کی قسم کھائی جائے گی. بندوں کے لیے یہی جائز ہے، بس اس سے زیادہ اجازت نہیں دی گئی، وہ بھی مجبوری پر. ورنہ لکھا ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ منافقین کی عادت تھی کہ بات بات میں قسم کھاتے. منافقین، ان کی 3 علامتیں منافقین کی حدیث پاک میں آئی. اذا
اذا تکلم اقسم، جب وہ کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو وہ قسم کھاتے ہیں، اور جب وہ کوئی چیز ان کے پاس رکھی جاتی ہے تو خیانت کر جاتے ہیں، کوئی امانت ان کے پاس رکھی جائے تو وہ خیانت کرتے ہیں، اور جب بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، سچ نہیں کہیں گے، بات بات پہ جھوٹ کہیں گے۔ یہ منافقین کی علامتیں بتائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شروعات قسم سے کی ہے۔ والعصر، واو یہ قسم کا ہے، اس کو آپ ذہن نشین رکھیں۔ آپ درس میں آئیں اور قرآن کا درس ہے، ظاہر ہے آپ علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے۔ ہمارے بیچارے آج کا مسئلہ تو عجیب ہے، بوڑھے کم ہے، جوان زیادہ ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا جوان کم ہوتے تھے، بوڑھے زیادہ ہوتے تھے کسی مجلس میں۔ اللہ کا شکر احسان ہے، لیکن شکر تو اللہ کا احسان ہے ہی، لیکن افسوس یہ ہے کہ بوڑھے کیوں نہیں، کہاں گئے؟ چند بیچارے نظر آ رہے ہیں، باقی جوان طبقہ بیٹھا ہوا۔ کمی تو سب کی ہے، جوانوں کی بھی کمی ہے اور بوڑھوں کی کمی ہونا چاہیے تھا کہ درس میں لوگ بھر جو ہوٹل پہ بیٹھے ہیں وہ چلے جاتے، گھر میں کیا کریں گے؟ 10 بجے سونا ہے ان کو، اور ابھی 8 بجا ہے، یہ 2 گھنٹے کیا ہوگا؟ کسی کے پاس موبائل ہوگا تو موبائل چلائے گا، کسی کے پاس اور مشغلہ ہوگا تو باتیں لب ادھر کی کر کے کچھ لوگ ہوٹل پہ چلے آتے ہیں، وہ اپنا وقت گزار جاتے ہیں۔ تو اس طرح وقت گزرتا ہے۔ 10 بجے سونا ہے، کچھ لوگ 11 بجے سوتے، اور ہمارے نوجوان طبقہ جس کو 4G حاصل ہو گیا تو اس کی تو رات اور دن تو سب برابر ہے، اس کی تو رات اور دن ایک ہو گئی، اس کا سونا کب، اس کا جگنا کب۔ 4G نے تو یہ کباڑا کر دیا، سب کو 4 کر دیا 3 سے، اور اتنا اچھا نمبر 4 کا ہے۔ 4 جانتے ہیں؟ 4 کا جو یہ 4 کا لفظ ہے، اور 4 جو ہے بہت اچھی چیز ہے، یہ سمجھ لیجیے گا 4، کیونکہ 4 خلیفہ ہمارے رہے، خلفائے راشدین 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ اتنی اچھا یہ نمبر ہے، لیکن اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے، 4G کہہ کر، اور سب کے جی کو جو ہے تباہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم، عصر کے معنی زمانے کیا تھا، زمانہ، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے یہاں، اور اس کے بعد ایک مضمون بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سورت کی فضیلت، ایک صحابی ایک ساتھ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں 2 شخص ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے اور مل کر کے گفتگو ہوتی رہتی، اس کے بعد اس وقت تک الگ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ سورہ عصر ایک دوسرے کو سنا نہ لیتے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو یاد نہیں، سورہ یاد تھی، لیکن اس کا جو مضمون تھا اس کو ایک دوسرے کو خیال کرتے کہ دیکھو یہ جب تک سنا نہ لیتے سورہ عصر کو تب تک وہ جدا نہیں ہوتے تھے، اتنی اہمیت اس سورت کو دیتے تھے۔ سورہ عصر، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شروعات قسم سے کی اور زمانے کی قسم کھائی، والعصر، قسم زمانے کی۔ پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی، والعصر، اور ان الانسان لفی خسر، یہ سارے کے سارے انسان لفی خسر، گھاٹے اور خسارے میں، نقصان میں۔ ہمارے بہت سے یہاں دکاندار بیٹھے ہوئے، تاجر بیٹھے ہوئے، تو وہ دکان کر رہے ہیں تو ان کا ایسا نہیں کہ ہمیشہ گھاٹا ہو، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی، ہمیشہ نفع ہی ہوتا ہے، اس لیے دکان ہی اس لیے لگائیں کہ نفع ہو۔ کوئی آدمی دکان کھولنے والا اس کے ذہن میں گھاٹا ہوتا ہی نہیں۔ ہر دکان کھولنے والا، ہر تاجر تجارت کرنے والا، اس کا منشا، اس کی دل تمنا، اس کی ساری جو ہے سوچ و فکر ہوتی ہے نفع نفع نفع۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نفع بھول جاؤ، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نفع کا ذکر ہی نہیں آیا۔ ان الانسان، ان الانسان، انسان، الانسان، سارے انسان، سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں، نقصان میں۔ ہاں
سارے انسان آ گئے، لیکن اللہ نے پھر الگ کر دیا ایک طبقے کو، وہ طبقہ جس میں 4 باتیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، لیکن ایک طبقہ انسانوں میں ایسا ہے جس میں 4 چیزیں پائی جائیں گی تو وہ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے، بس صرف ایک طبقہ انسانوں میں، ایک طبقہ ہے جس میں 4 باتیں ہوں گی، وہ گھاٹے اور خسارے میں نہیں، 4 صفتیں اس کے اندر ہوں۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان، اللہ نے کوئی بھی نہیں چھوڑا اس میں، مرد عورت بچے بوڑھے مسلم غیر مسلم جتنے مذہب سب آ گئے اس میں۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، مگر ایک طبقے کو الگ اللہ نے کیا الا سے۔ الا ہم اردو میں بولتے ہیں مگر، اور عربی میں اسی کو معنی کے لیے الا آتا ہے۔ الا کوئی چیز کو بیان کر دیا، پھر اس میں سے کچھ الگ کر دیا الا کر کے، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو اس انداز سے بیان کیا کہ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، مگر اب اس کو سمجھیے گا، یہ سورت چھوٹی ہے لیکن وقت کتنا ہے ہمارے پاس، اور ہم اس سورت کو پوری تفسیر کر جائیں بہت مشکل بات ہے، بالکل صاف بات۔ ہم اس سورت کی کما حق جیسا چاہیے تفسیر کر جائیں، ہم عاجز ہیں، ہم تو فقیر ہیں اللہ کے دربار کے، جو اللہ سمجھا دے وہ بتائیں گے آپ کو، ورنہ ہماری بس کی بات نہیں کہ اس کی ہم پوری جیسی ہونی چاہیے تفسیر ویسی کر ڈالیں، ہمارے بس کی بات نہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں ایک ایک لفظ میں وہ گہرائی ہے کہ جتنی گہرائی میں چلے جاؤ اور موتی ہیرے جواہرات نکلتے چلے جاؤ، وہ چمکتے ہوئے ستارے، چمکتے ہوئے نور، چمکتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ ان کے اندر رکھے، قرآن کریم کے اندر رکھے۔ تو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، الا مگر، اب ساروں میں سے مگر کر کے یہ نکال لیا، الا الذین آمنوا، ہاں اچھا ہاں، کچھ اردو میں عربی کا الا کا ترجمہ مگر بھی ہوتا ہے، اور ہم اردو میں اپنی زبان میں کہیں گے ہاں ہاں ہاں، اب اپنی اردو زبان میں جو بولتے ہیں کبھی ہاں کہتے ہیں کبھی مگر کہتے ہیں، الا مگر ہاں، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، ایک صفت ایمان کی صفت، الا الذین آمنوا، ہاں وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، 2 باتیں، 2 صفتیں، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین کی آپس میں، حق بات کی دعوت دی، وتواصوا بالحق، حق بات کی دعوت دی، 3 صفتیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دی، صبر کی تلقین کی، یہ 4 صفتیں آئیں۔ اللہ نے فرمایا ان 4 صفتوں سے جو حامل ہوگا وہ گھاٹے اور خسارے سے بچ ہے۔ یہ پورا سورت کا خلاصہ ہوا، فرمایا 4 صفتیں پائی جائیں گی جس میں ایمان، عمل صالح، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہ عمل الصالحات، اور نیک اعمال کیے، 2، وہ تواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین کی، وصیت کی، وہ تواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی۔ فرمایا یہ 4 صفتیں جس شخص میں ہوں گی وہ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا بندوں کے اوپر، کوئی فیصلہ ہی نہیں چھوڑا کہ تم فیصلہ کرو گھاٹے سے کیسے نکلو گے، نہیں، اللہ نے فرمایا نکلنے کا راستہ بھی ہم بتا دیتے ہیں، ہم گھاٹے سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو، پہلی صفت ایمان کی، دوسری صفت اعمال صالحہ کی، تیسری صفت دعوت، توصیع الی الحق، تواصو الی الحق، تواصو بالحق، حق بات کی تلقین کی، اور چوتھی صفت تواصو بالصبر،
صبر کی تلقین کی، یہ 4 صفتیں اپنے اندر لے آؤ، تم گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہو، اگرچہ تم غریب ہو، اگر فاقہ ہو رہا ہے کسی کا اور بالکل تھرڈ کلاس انسان ہے اور اس کے اندر یہ 4 صفتیں ہیں، قسم خدا کی وہی بات آ گئی، میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص مال دولت کی فراوانی ہے، تجوریاں کھپا کھپ بھری ہوئی ہے اور ایمان نہیں ہے اس کے پاس اور اعمال صالحہ نہیں ہے، فرمایا اللہ کی نظر میں وہ گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ مضمون، چھوٹا سے چھوٹا انسان، بالکل تھرڈ کلاس انسان، ہاتھ پیر بھی اس کے نہ ہوں، لیکن اس کے اندر ایمان اور عمل صالح، تواصو بالحق، تواصو بالصبر کی صفت، یہ 4 صفتیں اگر اس کے اندر ہیں تو فرمایا وہ اس انسان سے اچھا ہے جو حکومت اور حاکمیت کر رہا ہے، اگر اس کے اندر وہ چیز نہ ہو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس صورت کو اگر دیکھا جائے تو بہت اہم مضمون ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم اللہ نے کیوں کھائی؟ قسم تو اللہ نے بہت کھائی ہے، کبھی تین کی قسم، انجیر کی قسم، والتین والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، پہاڑ کی، اس پہاڑ کی قسم جو طور سینا تھا، وہذا البلد الامین، شہر مکہ کی قسم، یہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں مختلف۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والضحا، قسم ہے ضحا کی، واللیل اذا سجا، رات کی جب وہ تاریک ہو جائے، والسماء والطارق، اور قسم ہے آسمان کی اور چمکتے ہوئے ستاروں کی، والسماء ذات البروج، اور قسم ہے برجوں والے آسمان کی، یہ سب قسمیں اللہ تعالیٰ نے۔ نون، قسم ہے نون کی، نون والقلم، قسم ہے قلم کی، قسم ہے قلم کی، قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ اللہ نے اتنی قسمیں کھائی ہیں، اللہ کو روا ہے، حق ہے اس کو کہ وہ اپنی مخلوق کی قسم کھائے، لیکن ہمارا حق نہیں بنتا، جائز نہیں کہ ہم مخلوق میں سے کسی کی قسم کھائیں، لیکن اللہ نے یہاں زمانے کی قسم کھائی، یہ غور کرو کیوں کرو؟ بعض لوگوں نے، مفسرین نے فرمایا کہ عصر سے مراد اکثر کی رائے ہے کہ زمانہ، جس کو عربی میں دہر کہتے، دہر زمانہ اردو میں، دہر عربی میں، اور انگلش میں اس کو 3 قسموں پر، پریزنٹ، حال، پاسٹ اور فیوچر میں اس کو بدل دیتے ہیں۔ یہ زمانے ہیں، پاسٹ ہے ماضی ہو گیا پچھلا زمانہ، پریزنٹ یہ حال ہو گیا، اور فیوچر آگے مستقبل کا جو زمانہ آ رہا ہے، یہ اس طرح الفاظ آئے ہیں مختلف زبانوں میں، لیکن سب سے مراد زمانہ ہے، دہر۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عصر کی نماز کی قسم ہے، کیونکہ عصر کا بہت اہم مسئلہ ہے عصر کی نماز کا۔ بعض لوگوں نے کہا عصر سے مراد یہاں سورج زوال سے لے کر کے غروب تک کی قسم اللہ نے وقت کی کھائی۔ بعض لوگوں نے کہا دن اور رات مراد ہے اس سے، لیل و نہار مراد ہے اس سے، لیکن عصر کے معنی عام طور پر زمانے لیے گئے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ میرے دوستو عزیزو ذرا غور کرو، ابھی گھڑی ہم نے درس شروع کیا ہے 55 پہ، 15 منٹ ہو گئے، زمانہ 15 منٹ کا گیا، یہ گیا زمانہ۔ قسم خدا کی اس میں آج قرآن سامنے ہے، ممبر ہے، یہ بالکل یقینی ہے، قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو زمانہ 15 منٹ گیا ہے، پوری زندگی میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کبھی واپس نہیں آئے، کبھی نہیں آئے گا، پوری زندگی میں، اس کو آپ لکھ لیجئے، یہ کٹ گیا زندگی سے ہمارے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، بچے بوڑھے، ان کی زندگی سے 15 منٹ یہ کٹ گئے، جتنے منٹ ہوتے جا رہے ہیں وہ کٹتے جا رہے ہیں، کٹتے جا رہے ہیں، وہ دن رات گزرے گی وہ کٹ گئی، دن آیا وہ کٹ گیا، اور ہفتہ آیا، مہینہ آیا، سال آیا، یہ کٹتے جا رہے ہیں اس کی زندگی سے، حتیٰ کہ اس کی زندگی کا آخری وقت آ گیا۔ یہ ہے زمانہ۔ زمانہ کہتے ہیں سالوں سے لے کر کے سیکنڈ تک کے وقت کو زمانہ کہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ گزرا اس کو بھی زمانہ کہا جائے گا، ایک منٹ گزرا اس کو بھی زمانہ کہا جائے گا، ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 2 گھنٹے، دن، رات، یہ سارے زمانے کہے جاتے ہیں، ان کو دہر کہیں گے، زمانہ کہیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے
حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ حدیث قدسی اس ارشاد کو کہتے ہیں کہ رسول اکرم سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اگر میرے آقا یہ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، ایک حدیث قدسی میں ہے کہ ابن آدم مجھے فرمایا کہ ابن آدم زمانے کو گالیاں دیتا ہے، مجھے کہتا ہے، وہ مجھے الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے کہتا ہے، کیوں؟ وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، بڑا زمانہ خراب ہے، آپ یہی تو کہتے ہیں، غلط ہے یہ الفاظ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ انا الدہر، زمانہ میں ہوں، زمانہ میں ہوں، میں نے ان اوقات کو پیدا کیا ہے، میں خالق ہوں ان کا، زمانے کا۔ زمانہ کو نہ کہو، زمانے کے حالات برے ہو گئے ہیں، زمانے کے لوگ برے ہو گئے ہیں، زمانہ تو وہی ہے۔ سورج اس وقت جب اللہ نے پہلے دن پیدا کیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ اے سورج تو نکل مشرق سے اور مغرب میں ڈوب جا، آج سورج وہی ہے، اسی طرح نکل رہا، ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ چاند اسی وقت اسی اعتبار سے نکل رہا اور ستارے اسی طرح چمک رہے ہیں۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ ساری کائنات اسی طرح ہے جیسے اللہ نے پہلے دن حکم کیا تھا اس کو جب یہ پیدا ہوئے تھے۔ کوئی بدلاؤ نہیں آیا، کوئی تبدیلیاں نہیں آئیں۔ یہ کیوں آخر زمانے کو برا کہتا ہے؟ آقا اللہ نے فرمایا زمانے کو برا کہنا مجھے برا کہنا ہے، زمانے کو میں نے پیدا کیا ہے۔ ہم عام طور پر ہم بول دیتے زمانہ بہت خراب ہے بھائی، عام طور پر ہماری زبانوں پہ، حالانکہ منع کیا گیا کہ یہ زمانے کے حالات اچھے نہیں، یہ کہو، کیا ضرورت ہے آپ کو زمانے کو برا کہنے کی؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ابن آدم مجھے برا کہتا ہے، زمانے کو جو کہنے والا میں زمانہ ہوں، میں نے زمانے کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ نے زمانے کی تو قسم کھا لی، گھڑی چل رہی آپ بھی، اور گھڑی ایسی چل رہی کہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ کہتے ہیں انسان کے بس میں اللہ نے بہت سی چیزیں رکھی، وہ شیر تک کی جو خوخار جانور ہے وہ شیر تک کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ ایک ہاتھی بہت بڑا جانور ہے، انسان سے کہیں زیادہ وزن رکھنے والا، لیکن اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ اس کی تو قلابیں، اس کے کلا بازیاں تو بہت دور تک ہیں، آسمان کی فضاؤں میں وہ کلا بازیاں کرتا ہے، جہاز جیسی چیزیں اس نے بنا رکھی ہیں۔ اور بعض لوگوں کا دعویٰ کہ چاند پہ جو چلے گئے، چلو چلے گئے، بہت اونچی اونچی اس کی امنگیں، بہت اونچی اونچی اس کی ترقیاں ہیں، لیکن اس کے قابو میں زمانہ آج تک نہیں آیا ہے۔ کسی انسان کا قابو زمانے پہ، کہ کوئی انسان دنیا کا پیدا ہو یہ کہے کہ ہم زمانے کو روک لیں گے، نہیں روک سکتا۔ گھڑی آپ روک لیں، آپ کی بنائی ہوئی گھڑی، آپ گھڑی کو روک دیں تو کیا 12 ابھی جو بجا ہوا ہے اور گھڑی آپ روک دیں تو کیا دن اس وقت جو گھڑی چل رہی ہے اللہ کی وہ رک جائے گی؟ زمانے کی جو گھڑی چل رہی رک جائے گی؟ ساری دنیا کی گھڑیاں روک دی جائیں، خدا کی قسم اللہ کی جو زمانہ طے ہے، زمانے کی گھڑی کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ گزر کے رہے گا، کبھی قابو میں نہیں آ سکتا انسان کے۔ اللہ نے اس کو انسان کے قابو سے باہر کر دیا ہے۔ کوئی کون ہے جو دعویٰ کرے یہ کہ ہم نے زمانے کو روک دیا ہے؟ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم، اور اس لیے قسم کھائی، بندے کو مفسرین نے لکھا ہے اللہ اس قسم سے یہ بندے کو بتانا چاہتا ہے کہ تو زمانے میں رہتا ہے، تو اسی زمانے میں رہتا ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ تیری رات گزرے گی، تیرا دن گزرے گا، تیرے گھڑیاں آئیں گی، تیرے پر گھنٹے آئیں گے، سیکنڈ آئیں گے، منٹ آئیں گے، ہفتے گزریں گے، مہینہ گزرے گا، تو زمانے کے اندر پل رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، نشو نما ہو رہی تیری، یہ بھولنا نہیں۔ اس زمانے کے اندر اگر تو نے اس زمانے کی قدر کر لی تو تیری آگے کی زندگی جو لامحدود ہے وہ کامیاب ہے، اور اگر تو نے اس زمانے کی قدر نہ کی تو تیری زندگی، فرمایا کہ وہ یہ زمانہ وہ بہتی ہوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک حدیث میں کہ انسان کل یغدو، انسان صبح کرتا ہے،
فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، وہ اپنے نفس کو بیچ لیتا ہے، اپنے نفس کو کام پہ لگاتا ہے، تو او موتقها، اپنے نفس کو یہ تو جہنم سے آزاد کرنے والے کام کرتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو انسان یہ تو جہنم سے آزاد ہونے والے کام کرتا رہتا ہے، یعنی گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اس کا زمانہ دن گزر جاتا ہے اسی طرح۔ یہ تو وہ فموبقوہا، یہ تو اس جہنم میں داخل ہونے والے اعمال میں لگ جاتا ہے، وہی دن پورا اس کا اسی برے اعمال میں، جھوٹ بھی بولے گا، مکر کرے گا، دھوکہ دے گا، فریب کرے گا، ڈانڈیاں مارے گا، چوری کرے گا، جھوٹ بولے گا، یہ تمام کام میں لگا ہوا ہے، اور اس کا دن اسی حال میں جہنم والے کام میں گزرا، اس میں داخل ہونے والے کام میں گزرا۔ فرمایا اس زمانے کی اس نے قدر نہ کی اور اس پہلے والے نے زمانے کی قدر کر لی، اس کا دن گزر گیا اس طرح، اب پوری زندگی میں اس کا دن یہ واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والعصر، تو لہذا یہ انسان خریدنے والا ہوا، اور چیز کیا خرید رہا ہے؟ زمانہ وہ چیز ہو گئی جس کو خریدا ہے انسان نے۔ اب جب یہ خریدا تو یہ زمانہ بہہ رہا ہے۔ ایک کوئی آدمی برف کی سلی خریدے، برف کی سلی لا کے چوراہے پہ، یہاں مکھن چوراہے پہ ڈال دے اور کھینی اور مسالے میں مست ہو جائے۔ اب کون ہے جو اس کی برف کی سلی کو اگر وہ پگھل گئی اور زمین میں جذب ہو گئی، کون ہے جو زمین سے اس کو نکال دے؟ کون سائنس ہے، کون سائنٹسٹ ہے، کون بڑا سے بڑا مشینری بنی ہے جو اس کے پانی کو جو زمین میں جذب ہو گیا نکال دے؟ کون نکالے گا؟ آئے کون نکالے اس کو؟ کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس کا سرمایہ زمین میں چلا گیا، جذب ہو گیا۔ جس طرح ایک پانی زمین میں چلا جائے وہ واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح زمانہ اگر گزر گیا تو اس کا واپس نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ ایک بزرگ اپنے شاگردوں کے ساتھ چل رہے تھے اور ایک برف بیچنے والے کے پاس کھڑے ہو گئے، کھڑے دیکھتے رہے۔ شاگردوں نے کہا حضرت یہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں، کہا ارے تمہیں کیا معلوم، اس برف والے کو دیکھ کر مجھے قرآن کی اس سورت کی تفسیر سمجھ میں آ گئی، سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے عصر میں جو زمانے کی قسم کھائی کیوں کھائی ہے۔ اگر یہ برف کی سلی بیچنے والا اگر ذرا کوتاہی کرے، ذرا بھی مستی کرے، ذرا بھی جو ہے بیکاری کرے تو اس کا سارا سرمایہ زمین میں چلا جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ اگر یہ صرف تساہلی کرے، ہاں یہ تو چاق و چوبند ہے، پکار کر اور دوڑ کر بیچ رہا ہے، کسی طرح اس کا سرمایہ بک جائے، دوڑ کر پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے بھائی لے لو، ٹاٹ بھی رکھ رہا ہے اس کے اوپر، کوٹ بھی اس میں رکھ رہا ہے، لیکن پگھلتا جا رہا ہے۔ اگر یہ نہ بیچے اور ذرا بھی کوتاہی کرے تو فرمایا کہ اس کا سارا سرمایہ چلا جائے گا۔ اسی طرح وہی حال ہے جو زمانے میں زندگی گزارتے، اگر ذرا بھی کوتاہی کریں گے تو ان کے دن چلے جائیں گے، رات چلے جائیں گے، واپس موت کا فرشتہ آئے گا، سارا زمانہ پیچھے ختم ہو گیا، سرمایہ چلا گیا پیچھے، سرمایہ پیچھے۔ اس لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ میرے دوستو، یہ نوجوانوں ذرا غور کرو، تمہارا اگر 1 گھنٹہ 4G میں گیا بیکاری میں، ہاں ایک بات تو بالکل صاف ہے، آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، کام کی چیز ہے، جو کام کرنے والے ہیں موبائل کے ذریعے سے جو ضرورتیں ہیں، ٹھیک ہے آپ ضرورتیں پوری، لیکن گندی چیزیں استعمال مت کیجیے اللہ کے واسطے۔ اس کو سمجھا جائے گا کہ آپ کا وقت یہ جو چلا گیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ فلموں میں، 3 گھنٹہ خدا کی قسم یہ ضائع ہو گیا، اللہ اس کا حساب لے گا تمہارے زمانے کا، پکڑ کرے گا اللہ، اور یہ لکھا جا رہا ہے فرشتوں کی لسٹ میں کہ میرے بندے 3 گھنٹے تیرے ضائع ہوئے تھے، اس کا حساب دے۔ کون حساب دے گا؟ کون ہے جو حساب دے؟ کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے سامنے اس زمانے کا حساب دے دے جو زمانہ بیکار گزر گیا ہے، جو زمانہ ضائع ہو گیا ہے، غفلت میں، فضول چیزوں میں ضائع ہو گئے۔ اور کسی کا زمانہ اگر گزرا ہے اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر میں گزرا، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے یہ زمانہ اے اللہ اس کا اس طرح گزرا ہے، اے میرے بندے جا، تیری باغات تیار ہے جنت میں، تیرے لیے سواریاں تیار ہے جنت میں، پورے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تو نے جو زمانہ گزارا ہے وہ بہت اچھا گزارا ہے، ہر وقت تیرا ذکر، تیری زبان ذکر سے تر رہتی تھی، تیرا دل شکر سے ادا ہوتا تھا، شکر کرتا رہتا تھا۔ تو اس لیے کہتے ہیں
ذکر کرنے والی زبان اور ذکر شکر کرنے والا دل چاہیے. اور یہ چیز ملے گی اللہ والوں کی صحبت سے، علماء کی صحبت سے، قرآن کے رشتے سے، دین سے ملے گی. یہ دین دعوت، اس سے یہ چیزیں ملیں گی. آپ کتنا بھی کہیں کہ ہوٹل پہ بیٹھ کے اگر میں یہ نہیں کہتا، آپ منع نہیں کرتا، آپ چائے پیجیے، جا کے چائے پیجیے، لیکن جب تک چائے پیجیے ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ ایک گھنٹہ بیٹھے ہوئے یہ مناسب نہیں ہے. اس کے علاوہ میں منع نہیں کرتا چائے نہ پی، آپ چائے پیجیے، شوق سے چائے پیجیے، لیکن اللہ کے واسطے جو 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹہ آپ کا ضائع ہوا ہوٹل پہ، وہی آپ مسجد میں وضو کرتے. اللہ کی قسم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم سرور کونین نے فرمایا، اے بلال، جنت میں گیا، میں نے دیکھا تم وہاں بھی میرے ساتھ تھے. کیا کون سا عمل ہے بلال؟ تمہارے جوتوں کی گھسیٹنے کی آواز آ رہی تھی، بلال آ رہے ہیں، تم تو وہاں بھی میرے ساتھ تھے، کون سا عمل ہے بلال؟ حضرت بلال نے فرمایا، میری کیا حیثیت، میں تو ایک چھوٹا موٹا انسان، میری کیا حیثیت. آقا نے فرمایا، بتاؤ کیا عمل ہے تم کرتے ہو جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جنت میں تم میرے وہاں ساتھ ہو. تو حضرت بلال نے فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، 24 گھنٹے میں دن اور رات میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، میں فوراً وضو کرتا ہوں، 2 رکعت صلاۃ الوضو نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے روتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، یہی میرا عمل ہے خاص. ورنہ بلال حبشی، اللہ میرے دوستوں دیکھو، یہ وقت انسان اپنے وقت کی قدر کر لے. ناقدری کیا گیا کام سے، شداد نے ناقدری کی، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ ملک الموت کو حکم دیا کہ جنت دیکھنے نہ پائے. قارون نے نافرمانی کی، زمین ناقدری کی زمانے کی. موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا تھا، نہیں مانا. اللہ نے زمین کو حکم دیا پھٹ جاؤ، اور اس کو. فرعون نے ناقدری کی زمانے کی، عیش مستی میں تھا. اللہ نے ایک دن آیا وہ کہ اس کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، اس کے لقمے پورے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد دریائے نیل میں ڈبکیاں مارنے لگا. اب سمجھ میں آیا کہ ارے زمانہ ہم نے اللہ نے اسی کو کہا. جب وہ ڈبکیاں لے رہا تھا تو کہتا تھا، آمن بنو اسرائیل، آمن تو میں ایمان لے آیا. اللہ نے کہا اب زمانہ سمجھ میں آیا تجھے، جب گزر گیا تیرا زمانہ. وقت عصیت قبل، یہ قبل کی بھی زمانہ ہے. اللہ نے خود فرمایا قرآن میں، وقت عصیت قبل، تو نے پہلے تو بڑی نافرمانیاں کی، جو زمانہ تیرا گزر گیا ہے تو نے تو بڑی شرارتیں کی اور فساد مچایا ہے ملک میں. اب تو ایمان لا رہا، اب تیرا ایمان معتبر نہیں ہے، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اب تیرا زمانہ گزر گیا ہے، اب تو ملک الموت کی گھڑیاں سامنے آ گئی ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ زمانہ بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کریں. یہ پانی کی طرف بہتا ہوا جا رہا جو واپس نہیں آ سکتا. ایک بادشاہ کے بارے میں حضرت فاروق اعظم کا حکم تھا، اس کو سر قلم کر دیا جائے، پھانسی کا حکم تھا. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، دور خلافت ہے. تو بادشاہ جب پھانسی کے لیے لایا گیا اس کو، تو ظاہر ہے کہ پھانسی دینے سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہا کہ ہاں. پوچھا گیا اس سے خواہش، کہا 1 گلاس پانی چاہیے. 1 گلاس پانی لایا گیا اس کو. ایک اسلام کا اصول بھی ہے، ضابطہ بھی ہے کہ انسان کی خواہشوں کو پورا کیا جائے اس موقع پر، اور ہر اس میں قانون میں یہ ہے. تو پانی لایا گیا. پانی لانے کے بعد وہ رکا ہوا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا، دیر کیوں کر رہا، پی جلدی سے، پھر تیرا کام تمام کیا جائے. اس نے کہا اس لیے کہ اگر میں ڈر رہا ہوں کہ اگر میں پینے لگا پانی اور میری گردن مار دی جائے گی، اگر میں پانی پینے لگا تو میری گردن اڑا دی جائے گی. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ واللہ نہیں، اللہ کی قسم تیری گردن نہیں ماری جائے گی جب تک تو پانی نہیں پی لے گا. یہ اس نے فوراً زمین میں اس کو گلاس کو ڈال دیا، پانی چلا گیا زمین میں. اب کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ نے دیکھا میں نے کیا کیا؟ کہا ہاں. تو نے گلاس زمین میں، تو ابھی تو پیاسا تھا، پانی مانگ رہا تھا. کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ اسلام کے جو سچے ہوتے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے بہت سے واقعات سنے، آپ سچ بولتے، صحیح فیصلہ کرتے. آپ نے کہا تھا کہ جب تک یہ پانی نہ پی لو تمہیں نہیں مارا جائے گا، لہذا پانی اب واپس، یہی پانی ہمیں لا کے دو. اب پانی تو گیا کام سے، اب کیسے آپ ہمیں مار سکتے ہیں؟
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دربار میں اعلان کیا بالکل سچ ہے اور حق ہے، یہ پانی اس نے نہیں پیا ہے اور پانی تو چلا گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا زمین سے، لہذا اس کو معاف کر دیا جائے، ختم، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ہے حقیقت اصل اس زمانے کی اور قدر ہے، اس نے قدر کے لیے سمجھ گیا وہ۔ ایک تو کئی باتیں اس میں معلوم ہوئی، ایک تو یہ سچائی، قول کی سچائی، ورنہ یہ تو سمجھنے والی بات ہے، سچا اسلام سچائی لے کر آیا ہے، ورنہ تو جب حکم ہو گیا تو چاہے پانی پیو چاہے نہ پیو، بس اڑانا ہے، اگر دہشت گردی پہ آ جاؤ، لیکن اسلام دہشت گردی کے لیے نہیں آیا، اسلام تو سچائی، محبت، امن، سلامتی پیدا کرنے کے لیے آیا، اس لیے اس کے ہر چیز میں سلامتی، عافیت پائی جائے گی انسانوں کی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ انسان کا جو گزرتا ہے، تو میں نے یہ بتایا کہ وہ برف کی سلی پہ وہ بزرگ کھڑے ہوئے تھے، اپنے شاگردوں سے کہنے لگے میں جو کھڑا ہوا ہوں اس کو دیکھ رہا ہوں، مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر یہ سلی والا ذرا بھی کوتاہی کرے تو اس کا سرمایہ زمین کے اندر چلا جائے گا، واپس نہیں آ سکتا، لہذا اب یہ بیچ رہا ہے، پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، کسی طرح یہ جو ہے اس کا سرمایہ بچ جائے اور فروخت ہو جائے، اس کے پیسے چھوٹ جائے۔ اسی طرح یہی حال ہے زمانے کا کہ اگر گزر گیا اس سے کچھ چھوڑا نہ پائے۔ اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو گویا کہ اس نے اس زمانے کو خرید لیا اور اس کے پیسے چھڑا لیے۔ کسی نے روزہ رکھ لیا، اس کے پیسے چھڑا لیے۔ کسی نے زکوٰۃ دے دی، کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، ماں باپ کی خدمت کر لی اور دین کے کام کر لیے، دین کی خدمت کر لی، اور جو بھی دینی کام ہے، بیوی بچوں کی پرورش کرنا اور دینداری کے ساتھ، فرمایا یہ سارے امور جو ہیں یہ دین ہے اور یہ ہے زمانے سے پیسہ چھڑانا۔ اور کسی نے صرف ہوٹل بازی پہ تباہ کر دی اپنی زندگی، کسی نے سوتے ہوئے تباہ کر دی اپنی زندگی، کسی نے عیش مستی میں اپنی پوری زندگی تباہ کر دی۔ فرمایا یہ زمانوں کو بیچنے والے ہیں، زمانے کی ناقدری کرنے والے ہیں، اب اللہ کے یہاں ان کا حساب ہے، وہ حساب کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ آؤ تمہارا حساب ہو۔ فرمایا قرآن کریم نے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کسی کا یسیر آسان حساب ہوگا اور کسی کا سخت حساب ہوگا۔ سخت حساب انہی لوگوں کا ہوگا جنہوں نے زمانے کی قدر رکھی، اپنے آپ کو ضائع کر لیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ دیکھو جب درختوں کے پاس سے گزرو تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا کرو، کل قیامت کے دن یہ گواہ ہو جائیں گے، تمہارا کوئی وقت خالی نہ جائے ذکر سے۔ کپڑا کاٹ رہے ہو، بیچ رہے ہو، کرگا بن رہے ہو، ارے کچھ بھی کر رہے ہو، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اسی کو قرآن کریم نے دوسری آیت میں فرمایا رجال، میرے کچھ بندے ہیں لا تلہیہم تجارت، ان کی تجارت ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی، ان کی تجارت ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی۔ کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کے قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے۔ یہ میرے بندے ہیں کہ تجارت کرتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں یہ بھی ملا، یہ بھی بات ملی کہ تجارت بھی کریں گے میرے بندے، دکان پہ بھی بیٹھیں گے میرے بندے، بازار بھی جائیں گے، خرید و فروخت بھی کریں گے میرے بندے، لیکن کیا مجال ہے کہ ان کی خرید و فروخت ان کو غفلت میں ڈال دے۔ اذان ہوئی اور یہ لگے رہیں، زکوٰۃ کا موقع آیا اور یہ پہلو تہی کر لے، نہ ادا کرے اور اللہ کے ذکر نہ کرے، دنیا ہی کی باتیں کرتے ہوئے، نہیں، میرے یہ بندے ہیں جو اپنے کاروبار میں رہتے ہیں، تجارت میں رہتے ہیں، بزنس میں رہتے ہیں، لیکن ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، سبحان اللہ ادا کرتے رہتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر دین کی باتیں کرتے رہتے، کام کرتے رہتے۔ اور ہاں جب اللہ کا منادی آواز دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ پھر اب نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے ہیں اے نماز تھوڑا کام بہت ہے پھر بعد میں آنا، یہ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں اے کام تو تھوڑا رک جا، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں اے کام تھوڑا رک جا،
میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ نہیں کہتے اے نماز تھوڑا پیچھے ہو جا میں اپنا کام کر لوں۔ لہذا اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جو اذان ہونے کے بعد تیاری نہیں کرتے بلکہ تاخیر کرتے ہیں، وہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ سمجھ لیں، انہیں نماز تو پڑھی لیکن تاخیر سے پڑھی۔ فرمایا کیوں تاخیر سے پڑھی؟ دنیا کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے، جو اچھے بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ بس اذان ہوئی تیاری۔ اس لیے سعودی عرب میں دیکھا اذان ہوتے ہی یا اللہ یا اللہ صلاۃ، یا اللہ صلاۃ، یا اللہ صلاۃ، یہ منادی آواز دیتا ہے، اور سونے چاندی کی دکانیں شٹر ایسے ہی بند ہوتے ہیں، تھوڑے سے کھلے رہتے اور نماز کے لیے چلے گئے۔ کون لے جائے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ سب دماغ کا اور ذہن کا دھوکہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو کوئی لوٹ لے گا ہماری دکان کو، کوئی یہ کر لے گا، کوئی وہ کر لے گا۔ اللہ کا بندہ جب یقین کے ساتھ کسی دین پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت رہتی۔ اس لیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتے رہے گا ان سے۔ اللہ کی صفت یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ کی ذات تو سننے والی اور جاننے والی ہے۔ اس لیے والعصر، زمانے کی قسم اللہ نے کھائی، اور پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ اللہ اللہ، گھاٹا کس قسم کا ہے؟ یہ تو عصر کی، میں عصر کے پر اور بتانا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے اگر ہم اسی پہ لگیں گے تو آج صرف عصر ہی ہوگا، آج مغرب نہیں آئے گی، عصر ہی پہ سارے کام ہو جائے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی تفصیل اور اس کی ہو جائے، مکمل ہو جائے، ورنہ آپ پھر انشاءاللہ اور صورتیں آ رہی ہیں، اسی طرح بار بار یہ صورتیں آئیں گی تو بار بار آپ درس میں بیٹھیں گے تو اس کا اثر دوسرا انشاءاللہ ہوگا، دھیرے دھیرے یہ چیز پیدا ہوگی۔ تو ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لفی خسر میں فرمایا، خسر جو ہے ایک تو دنیا کا گھاٹا اور ایک آخرت کا گھاٹا، دونوں گھاٹے آپ کو ذہن میں رکھنے پڑیں۔ دنیا کا گھاٹا کیا ہے؟ فرمایا دنیا کا گھاٹے کا تعلق بھی کس سے ہے؟ دین سے۔ آخرت کے گھاٹے کا تعلق بھی دین سے ہے، دونوں چیزوں کا تعلق لفی خسر۔ ارے آؤ آپ کہیں ایک بات سمجھ لیجئے، کہتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں بے ایمان والے، جو ایمان والے نہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو بھیا نفع کم لو اور سچا مال دو، سچائی سے بیچو اور سچائی کرو، دیکھو گراہک بہت آئیں گے۔ اور حقیقت میں آج بڑے سے بڑا بزنس مین، اس کو دھندا کرنا معلوم ہے، وہ محبت سے بولتا ہے۔ یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے عزیز شہاب الدین بھائی، یہ کانپور کپڑا لینے جاتے، بڑے بڑے مارواڑی ہیں، تو وہ کیسے بات کریں گے؟ پہلے بلائیں گے، آئیے بھائی آئیے، چائے پیجیے، ناشتہ کیجیے، خوب اچھے اخلاق سے اس کو پیش کر کے اور اس کا دل موہ لیں گے۔ اگر وہ خریدنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، صرف دیکھنے کی نیت سے آیا تھا، اب اس کا موڈ بن گیا کہ اب یہاں سے کچھ لے لیا جائے۔ یہ دھندا کرنے کا طریقہ، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ نبی کے پورے طریقے اپناتے ہیں دھندا کرنے میں۔ اللہ نے ایمان نہیں دیا ہے، بس اللہ ان کو ایمان دے دے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ہم مسلمان ایمان ہوتے ہوئے بھی نبی کے سارے طریقے چھوڑ کر ہم دنیا میں بھی ناکام ہوئے۔ ارے میرے بندو، اللہ کے بندو، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرو نبی کے طریقے اپنا کر۔ آج وہ اخلاق ہمارے لے کے چلے گئے، ہمارے نبی کی ساری سنتیں وہ اپنا رہے ہیں اپنے کاروبار میں، اور اڑلے تھڑلے سے ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ لیکن ہم اپنے نبی کی محبوب، اپنے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں۔ پیچھے اس لیے ہیں کہ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم دھوکہ بھی دے رہے ہیں، ڈاڑیاں بھی مار رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے ہیں، گیہوں کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالتے، دیکھا اندر گیلا ہوا، آپ نے فرمایا صحابی سے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ کہا اللہ کے پیغمبر تھوڑی سی بارش ہلکی ہوئی تھی، وہ اوپر پانی آ گیا تھا، ہم نے سوچا نیچے کر۔ آپ نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، اس کو اوپر کرو تاکہ دکھائی دے یہ خلاف اسلام اور میری سنت کے خلاف ہے کہ تم دکھاؤ کچھ اور دو کچھ نہیں۔ آج ہمارے مسلمان گندگی کہیں گے، جہاں گندگی زیادہ ہے، جن گھر کے سامنے مسلمانوں کا گھر ہے، یہ ساری چیزیں تو ہمارے اندر پائی جاتی۔
صفائی کا نام و نشان مٹ گیا. آج غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہمیں. وہ لوگ روزانہ نہاتے ہیں، اسنان کہتے ہیں، وہ اسنان کرتے. ہم لوگوں تو ہفتہ بھر نہانے کی نوبت نہیں آتی. ہماری ماں بہنیں تو ناپاک رہتی بہت زیادہ. یہ پاکی ہم سے نکل گئی، صفائی نکل گئی. ہم دکانوں پہ جائیں گے تو بس فوراً بسم اللہ، نہ کچھ نہیں، بیچنا شروع کر دیں گے، یہ کرنا شروع کر دیں گے، نہ دکان کی صفائی نہ کچھ ہے. اور اس کے بعد ارے مولانا یہ تو آپ کے لیے یہ سامان بس ہم نے اتنا کا خریدا ہے، اس میں ہمیں کچھ مل نہیں رہا. حالانکہ 50 روپے اس میں نفع لے رہے ہیں، کچھ مل ہی نہیں رہا اس کو. تو دکان کہے کھولے بیٹھا ہوا ہے یہ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، یہ نہ کہو کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا. یہ دیکھو کہ بس آپ اس میں ہم آپ کو اتنے میں دے رہے ہیں، آپ کے لیے مناسب ہے، یہ کم ریٹ ہے آپ کے، بس اتنا کہہ دو. اب کتنے میں تمہیں ملا ہے، کتنے میں خریدے، اس کی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ عام طور پر لوگوں کی عادت ہے مولانا اس میں کچھ لے ہی رہے ہیں. اللہ کے بندے 50 روپے نفع بھی لے رہے ہیں جمع کے علاوہ. تو یہ جھوٹ ہوا کہ نہیں؟ اس پہ جو مال آئے گا، اس جھوٹ پہ آپ کی جیب میں جو مال گیا ہے اس کی کیا حقیقت ہوگی، اس سے کیا اثرات پیدا ہوں گے؟ یہ بچوں میں کیا کھائیں گے بچے لوگ؟ اس لیے کہا کہ نہیں، نفع لینا جائز ہے. یہ یاد رکھیں گے مسئلہ ہے، نفع لینا جائز ہے لیکن جھوٹ سے نہیں. سچ بھائی اتنے کا ہے ہمارا سامان آپ لیجیے. اگر کوئی اپنا ہے، اپنائیت ہے، اس کو محبت ہے، آپ خاص طور سے اس کے لیے کم بھی کر سکتے، یہ جائز بھی ہے. ایک عام ریٹ آپ کا ہے، آپ عام ریٹ میں 10 روپے پر کلو دے رہے ہیں. مولانا صاحب آ گئے، ہاں درس دیتے بھائی آپ کی رعایت ہے، 9 روپے میں مل گئے. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، آپ نے 9 روپے میں دے دیا. لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے مولانا 9 روپے میں لیا تھا، بس آپ سے کچھ نفع نہیں، حالانکہ 5 روپے میں لے کے آئے. یہ حال ہے ہماری دکانوں کا. کیا ہوگا ہمارا حال؟ ان الانسان لفی خسر، یہ گھاٹے میں ہے انسان. ایسی تجارت کر کے، ایسی طرح کما کر کے یہ کہاں لے جائے گا؟ کب تک کھائے گا یہ؟ اور پھر اولادیں کیا ہوں گی اس سے؟ کیا شیخ عبد القادر پیدا ہوں گے اس کے گھر میں؟ کیا خواجہ اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کبھی جو ایسی صفت کے انسان پیدا ہوں گے اس کے گھر میں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے صحابہ کرام کے وہ صفات والے لوگ اس کے گھر میں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اس نے جھوٹ بول کے کمایا ہے، اس نے دھوکہ دے کے کمایا ہے. اس لیے میرے دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن نے دنیا کو بھی راہ بتائی ہے، دنیا والی راہ بتائی. دنیا والے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی صحیح راستے سے، صحیح طور سے صحیح چیزیں بیچے اور نفع اپنے اعتبار سے لے، کیا مجال ہے؟ دور دور سے گراہک اس کے آئے گا، اللہ بھیجے گا اس کے. اور ہوتا ہے جب غیر کما سکتا ہے تو کیا ہم نہیں کما سکتے؟ ہم نے اپنے کاروبار پہ سب سے پہلی جو ہے نحوست یہ ڈالے کہ ہم جھوٹ بولنے لگے. اگر غیر جھوٹ بولے تو اس کا تو غیر ہے ہی ہے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ اگر ہم جھوٹ بول دیں گے خدا کی قسم ہم تو پکڑے جائیں گے اللہ کے یہاں. ہم تو جنتی لوگ ہیں، ہم تو جنتی لوگ ہیں. اگر ہم ایسا جنت کے خلاف کام کریں گے، جنت میں جھوٹ ہے؟ نہیں ہے. جب جنتی ہے تو جنت میں جھوٹ نہیں، لہذا جھوٹ کیوں بولے ہم؟ جنت میں دھوکہ نہیں ہے، جنت میں فریب نہیں ہے، جنت میں دغا نہیں ہے، جنت میں کچھ نہیں ہے. ایسی چیزیں ہم دنیا میں کر رہے ہیں، ہم جنتی ہیں. کیسے جنت ملے؟ میرے دوستو عزیزو، اس لیے فرمایا ان الانسان لفی خسر. اگر ایک مسلمان دنیا بھی کمانا چاہتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کاروبار کرے، اللہ دنیا بھی اسے دے گا، دنیا میں بھی اس کا گھاٹا نہیں ہوگا. اور آخرت تو کما ہی رہا ہے اس دنیا کے ذریعے سے. اس لیے میں نہیں کہتا کہ کماؤ نہیں، خوب مال کماؤ، خوب مال کماؤ، خوب تجارت کرو. دیکھو دنیا اگر تجارت کرو گے اچھی اور دنیا آئے گی تو اس سے بہت دین کے کام ہوں گے اور ہو رہے ہیں. اس لیے میں نہیں کہتا خوب کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، خوب کماؤ، خوب پیسہ اکٹھا کرو اور دین کی راہ میں خرچ کرو. کوئی غریب تمہارے گھر دروازے سے واپس نہ جائے، کوئی بیوہ تمہارے دروازے پہ آ جائے واپس نہ جائے، کسی فقیر آ جائے اسے واپس نہ کرو. یہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ عثمان غنی کی سنت ہے، اور یہ عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابی جو کئی کروڑوں کے مالک تھے ان کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے. اس لیے کمانا منع نہیں ہے، کمانا ہاں اب دنیا کے ہر وقت گنتے رہو مال، یہ منع ہے. اس سے حقوق نہ ادا کرو، یہ منع ہے. اذان ہو رہی ہے، اب تمہارے نوٹوں کی گڈیاں چل رہی ہیں، یہ منع ہے. نہیں، اس کو گلے میں رکھو، چابی لگاؤ اور مسجد چلے آؤ. حقوق اس کے، ماں کا حق نہ ادا کرو، باپ کا حق نہ ادا کرو اس مال سے، بیوی بچوں کا حق نہ ادا ہو اس مال سے.
اور بس تجوریاں بھرتے جا رہی ہیں، بھرتے جا رہے ہیں. وہ بیمار پڑا ہوا ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے، اس کو یہ چیز کی ضرورت ہے، آپ چیزیں نہ دیں. ایک صاحب کنجوس کہتے ہیں نا، کنجوس دنیا میں بڑے کنجوس آئے اور ہیں، تو وہ گھی لائے بیچارے نعمت خانے میں، انہوں نے جالی لگی ہوتی اس میں رکھ دیا، تالا لگا دیا. اب بچوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو بیٹا، ہم جب گھی کی خوشبو لینی ہوتی ہم اس پہ جالی پہ رگڑ لیتے روٹی، خوشبو آ جائے. تم لوگ بھی ایسا کیا، رگڑ رگڑ کے اپنا کام چلا رہے ہیں اور گھی نہیں نکل رہا، وہ سڑ گیا، خراب ہو گیا. وہ خوشبو لے رہے دور سے. ایسے بھی کنجوسی کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، کھاؤ کھلاؤ کماؤ، یہ سب شریعت میں ہے اور صحابہ سے ساری چیزیں ثابت ہے. ایسی اس لیے کہا بخیل جنت میں نہیں جائے گا. بخیل جو کرتا ہے، بخیل کنجوس جو سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے خرچ نہیں، فرمایا جنت میں یہ نہیں جائے گا. اور بے دھڑکے سے برے کاموں میں خرچ کرنے والا یہ بھی جنت سے محروم ہے. آپ کا مال جانا چاہیے بیوہ کی خدمت پر، آپ کا مال جا رہا ہے تھیٹروں پر، ٹی ویوں پر. ٹی وی خرید لائے، ارے کیوں بھائی لے آئے؟ مولانا صاحب نے پوچھا ٹی وی کیوں لے آئے؟ مولانا صاحب بہت غصہ آیا، اتنا غصہ آیا بچے پڑوس میں دیکھنے گئے، ان کو بھگا دیا پڑوسی نے کہ ٹی وی دیکھنے نہ آنا. مجھے غصہ آیا، میں نے کہا اب ٹی وی لا کر رکھوں گا. قسم کھا لی میں نے کہ اب ٹی وی لا کے رکھوں گا اپنے گھر میں. بھگایا کیوں اس کو؟ مولانا کیا کریں، جی ہے اپنا، قسم کھا لی ہم نے، اب یہ پورا کرنا ہے. اور دیکھو ہمارے بچوں کو بھگایا گیا. یہ بڑے فخریہ انداز سے ٹی وی. دوستو عزیزو، نہیں یہ چیز جائز نہیں ہے. اس زمانے میں ٹی وی سب سے بڑا فتنہ، اس لیے کہ اس سے تو بچ جاؤ. اپنے مال کو ان چیزوں سے بچاؤ. ہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے لاؤ، کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، خرچ کرو. یہ چیزیں ہیں، دین کا موقع آئے، غریب مسکین پڑوسی ہر ایک کے لیے مال ہے، خوب خرچ کرو، کوئی روک نہیں. اللہ کے یہاں اس کا اجر ملے گا، دنیا میں بھی اللہ خوب دے گا، آخرت میں بھی دے گا، کوئی محروم تمہارے. لیکن ناجائز نہ خرچ کرو، ناجائز نہ خرچ کرو. آتش بازی آپ خرید لائے، پٹاخے لگا رہے، فرمایا فضول خرچی ناجائز ہے، یہ خرچ ہو جائے گا. اس لیے ان چیزوں سے بچو. اللہ نے وقت دیا ان الانسان لفی خسر، فرمایا کہ یہ انسان سارے گھاٹے میں ہیں، لیکن ایک مومن گھاٹے میں نہیں. کون؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان وعملوا الصالحات. اب ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کی تشریح بہت کی گئی ہے، لیکن اصل ایمان کیا ہے؟ ایمان اور اسلام. ایمان کہتے ہیں دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کچھ نہ ہو، یہ ایمان ہے. بہت مختصر سے تعریف. دل کے اندر اللہ کی ذات کے سوا کچھ نہ ہو، یہ ایمان ہے. اور اسی دل سے نکل کر کے ہاتھ پیروں میں آ جائے یہی ایمان، اس کو اسلام کہتے ہیں. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف اس طرح کی، انور شاہ کشمیری. ورنہ ایمان کی تعریف، اسلام کی تعریف قرآن کریم میں بھی آیا. قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی آئے کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، کہو ان سے پیغمبر کہ تم ایمان نبی نہیں لائے ہو، لیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو ہم اسلام لے آئے. جیسے ہم تم کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ابھی ایمان اندر نہیں گیا ہے. ایمان نام ہے اندر کے بننے کا، اور اسلام نام ہے ہاتھ پیروں میں اس کے آنے کا. اندر آپ کا ایمان بنا، اللہ کی ذات ہے، اکیلی ہے، یکتا ہے، سب کچھ وہی کرتی ہے، نفع و نقصان کی مالک وہ ذات ہے. جو دنیا میں ہوتا ہے اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہوتا. ہر چیز کا مالک وہ ہے، آسمان و زمین کا مالک، سورج و چاند کا مالک وہ ہے. بیماری وہی دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی اچھے حالات لاتا ہے، وہی برے حالات لاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے. یہ تمام صفات کو، اللہ کی صفات کو دل کے اندر بٹھانا، ہر وقت یہ رہنا، اس کو ایمان کہتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ دل میں اللہ کی ذات ہو، صرف یہ ایمان ہے. اللہ کی صفات ساری دل میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک، کسی کو کوئی لڑکا دے دے، کسی کو کوئی لڑکی دے دے، کسی کو کوئی روزی دے دے، کسی کو کوئی مال دے دے، کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا گیا، پہرا کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے مسجد کے، کہا تم لوگ بیٹھے ہو؟ کہا آپ کی حفاظت کرنے کے لیے. کہا انسانوں سے حفاظت.
کہا ہاں انسانوں سے حفاظت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بات سن لو، یہ ایمان ہے اور یہی ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی واقعہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آسمان پہ اس کا فیصلہ نہ ہو چکا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں دوستوں، تم میری حفاظت کرنے آئے ہو، اللہ کو جتنی جو مقدر میں ہے وہ آ کے رہے گی وہ چیز، لیکن آسمان میں جب تک کوئی فیصلہ، دنیا میں کوئی واقعہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا آسمان میں فیصلہ نہ ہو چکا ہو، اور آسمان میں جس چیز کا فیصلہ ہو چکا دنیا والے اس کو روک نہیں سکتے۔ دنیا والے ہاں اسباب کے طور پر انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، اسباب ہیں، ایک مچھر کی حفاظت کے لیے مچھردانی لگا دیا اسباب، لیکن جس کو کاٹنا ہو وہ گھس کے آگے کاٹے گا۔ آپ نے مچھردانی تو لگائی، لیکن آپ صبح اٹھتے ہیں کہ 4-5 مچھر اندر بیٹھے ہوتے ہیں، کہاں سے آئے؟ اب آپ تعویلیں کرتے ہیں ادھر سے آ گیا ادھر سے آ رہے، اس کو کاٹنا تھا، اس کو لکھا تھا اللہ نے کہ تیری خوراک اس کے جسم میں ہے، یہ ہزاروں مچھردانی لگا لے تب بھی تو گھس کے رہے گا۔ نمرود کے ناک میں مچھر گھستا ہے اور بھنبھناتا ہے دماغ کو، اللہ نے طے کر دیا تھا کہ تیرے جوتے، جب تک جوتے پڑتے تھے تب تک وہ خاموش مچھر، جوتے بند مچھر پھر بھنبھنانا شروع۔ اللہ نے ایسی ایسی سزائیں دی ہیں ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ ابرہہ لشکر لے کر آیا، ابابیلوں کو اللہ نے بھیجا، کنکریاں پھینک کر بھسم کر دیا۔ آج کل کے میزائل اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا ابابیلوں کی وہ کنکری کام کر رہی تھی، من سے جھیل جس کو کہا گیا، اس سے پہلی تفسیر آ چکی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الا الذین آمنوا، ایمان کی بات، تو ایمان نام ہے دل کے اندر اللہ کی ذات کا یقین، اور اسی یقین پر قائم رہے بندہ، اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو توحید کہتے ہیں۔ توحید و ایمان، اللہ ایک ماننا ایمان۔ تو ایمان کی بہت تشریح کرنی بہت جی چاہ رہا تھا کہ میں تشریح کروں، لیکن وقت کی قلت ہے۔ اچھا ایمان کے بعد یہ صفت پیدا ہو گئی، ہر وقت ہر آن اللہ کی ذات سے دل جڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ایک کشتی ہے، کشتی پانی پہ چلتی ہے، پانی اس کے ادھر ادھر رہتا ہے، تو کشتی خود بھی پار ہو جاتی اور جتنے کشتی میں لوگ ہوتے وہ پار ہو جاتے، لیکن وہ کشتی میں اگر پانی آنے لگے تو فرمایا کہ وہ کشتی خود ڈوبے گی اور جتنے لوگ اس میں ہوں گے ڈوب جائیں گے۔ اس لیے دل اللہ کا گھر ہے، یہ بندہ یہ دنیا کا گھر نہیں، دل میں اللہ کی محبت کی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جگہ ہے۔ اگر اس میں اس دل کے اندر کسی اور چیز آئی تو اس کو تباہ کر کے چھوڑتی ہے۔ اس لیے کہتے دنیا دل کے ادھر ادھر رہے تو اچھا ہے، جیسے پانی کشتی کے ادھر ادھر رہتا ہے۔ ہاں اگر پانی کشتی میں آ جائے تو تباہی ہے، اسی طرح دل میں اگر دنیا گھس جائے تو تباہی ہے، اور لوگ تباہ ہو گئے۔ جب دنیا آئی دل میں، آج جو نمازیں چھوڑنے والے، جو روزے چھوڑنے والے، جو دین صرف دین مسلمان نام ہے اور دین کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ دنیا ان کے دلوں میں گھسی ہوئی ہے، گھس گئی اندر، اور کشتی کی طرح ان کو بھی ہلاک کر رہی ہے، اور جتنے ان کے ساتھ جڑیں گے وہ سب ہلاک ہوتے جائیں گے۔ ایسے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دل جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا یہ گھر ہے، اس کے علاوہ نہیں کچھ۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کے اوپر قائم رہنا یہ اصل توحید۔ وہ عمل الصالحات میں جتنے فرائض، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ عمل الصالح، اس کے علاوہ اور فرائض ہیں، ماں باپ کی خدمت یہ فرائض میں سے ہے، بھائی بہنوں کا حق ادا کرنا یہ فرائض میں سے، پڑوسی کا حق ادا کرنا یہ فرائض میں سے ہے، اور اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنا یہ فرائض میں سے ہے، اپنی بیوی کا حق ادا کرنا یہ فرائض میں سے ہے، اور جتنے لوگ تم سے جڑے ہوئے ہیں مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، ہر ایک کو حق ادا کرنا یہ عمل الصالحات ہے۔ آپ عمل الصالحات میں صرف یہ نہیں لیجیے نماز پڑھ لیا ماں باپ کو ڈانٹ رہے ہیں، نماز پڑھ لیا بیوی کا کوئی حال پرسان حال میں، نماز پڑھ لیا بچے کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، نہیں، آپ فرائض میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ آپ اس فرض کو تو ادا کر رہے ہیں جو اللہ نے فرض کیا، جو اللہ کا حق ہے، بندوں کے حق سے آپ دور ہیں، یہ بھی فرض تھا۔ اس لیے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اللہ کے حقوق میں، بندے کو حقوق بھی، اس کو عمل الصالحات کہا گیا۔ یعنی بندہ یہ دو صفتیں اپنے، یہ ان کا تعلق تو اپنی ذات سے ہے، لیکن فرمایا اور سن لیجئے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
حق کی بات کی تلقین کریں. علماء نے لکھا ہے وتواصوا بالصبر اور صبر کی تلقین کریں. علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں اور ہماری بیوی بچے پڑوسی بھائی بہن سے کوئی مطلب نہیں، فرمایا نہیں، ان کی پکڑ ہو جائے گی قیامت کے دن. اللہ نے 4 چیزیں بتائی ہیں. جس طرح اپنی ذات سے 2 ایمان اور عمل صالح ہے اپنی ذات سے متعلق، لیکن پھر اللہ نے فرمایا وتواصوا بالحق. دیکھ اگر تو عمل کر رہا ہے تیرے ذمہ ضروری ہے کہ اپنے بیٹے سے پوچھ کر لے کہ تو نے نماز پڑھی. اس کا حق ہے تیرے اوپر کہ تو اس کی تربیت اچھی کرے، اپنی بیٹی کی تربیت اچھی ہو، ہر ایک کا خیال ہو، پوچھ تاچھ ہو کہ تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام، جو ذمہ داریاں ہیں فرمایا اس کو ادا کرنا، اس کو وتواصوا بالحق. صرف اگر تم اپنی نمازیں لے کے بیٹھ گئے تو یہ نجات کے لیے کافی نہیں. اگر فرمایا کہ ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے جا سکتی ہے، یہی آیت آپ پڑھ لیں، یہی آیت بتلا رہی ہے کہ ایک عورت، ایک بیٹی کہے گی اللہ سے یہ میرا باپ ہے، میں گناہ کرتی رہی، میں برے کام کرتی رہی، اس باپ کی آنکھوں میں ذرا بھی اثر نہیں آیا، اس نے کچھ نہیں سمجھایا، اے اللہ یہ اس کا قصور ہے، میرا قصور کیا، اس کو بھی جہنم میں میرے ساتھ ڈال. اللہ کہے گا ہاں اس نے واقعی سب کچھ دیکھا لیکن ایک آنکھ سے دیکھتا رہا، ذرا بھی اس کے اوپر چوہا نہیں دے گا اور اس نے اثر نہیں لیا، چل تو بھی جہنم میں چلا جا. ایک بیٹی تو لے گئی اپنے باپ کو، ایک بیوی بھی اپنے شوہر کو لے جا سکتی ہے، کہے گی اے اللہ میں گناہ کرتی رہی، برائی کرتی رہی، نماز چھوڑتی رہی، ساری چیزیں چھوڑ دی، میرے شوہر نے اف تک نہیں کیا، کبھی نہیں کہا، کچھ بولا نہیں، کچھ نہیں کہا آج تک. اے اللہ میں اگر یہ کہتا تو شاید کہ میں گناہ سے رک جاتی، شاید کہ میں نماز کی پابند ہو جاتی، اس نے آج تک نہیں کہا، کچھ نہیں سنا، میں جب جہنم میں جاؤں گی اے اللہ یہ بھی ہوتا ہی حقدار ہے. اللہ کہے گا ہاں کیا تو نے بھی نہیں دعوت اس کو دی، اس کو بتائے نہیں، تو بھی جہنم میں چل. فرمایا کہ ہاں بہن کہے کہ بھائی میرا اچھا خاصا تھا، سمجھدار تھا، میں بہن ہوتے ہوئے گناہ کرتی رہی، ڈوبتی رہی گناہوں کے سمندر میں گوتا لگاتی رہی، لیکن اس بھائی کی آنکھوں میں ذرا بھی اثر نہیں آیا، ذرا بھی اس کے اوپر نہیں اثر ہوا کہ روک لیتا، اس کے اندر ایک حمیت پیدا ہوتی اور یہ مجھے منع کرتا، میں رک جاتی تو میں بچ جاتی، آج جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑتا. اے اللہ جس طرح میں جہنم کے حقدار ہوں یہ میرا بھائی بھی جہنم کا حقدار ہے. تو بہن بھائی کو لے جا سکتی ہے، بیٹی باپ کو لے جا سکتی ہے، بیوی شوہر کو لے جا سکتی ہے، اور ایک کیا رہ گئی؟ ماں ہے. بیٹی باپ کو لے جائے گی، 3 لوگ ہو گئے. ایک بیٹا، یہ عورت کیا کہے گی کہ میں ماں ہوتے ہوئے میرا بیٹا اچھا خاصا بڑا ہو گیا تھا، ہٹا کٹا تھا، اس کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، برائیاں میں کر رہی تھی، میں نماز چھوڑ رہی تھی، ساری چیزیں کر رہی تھی، اس کے ذرا اثر، یہ تو خود اپنے کام کر لیتا تھا، یہ تو اپنی نماز پڑھ لیتا تھا، آج تک اس نے نہیں کہا کہ ماں میں قرآن سے بے بہرا رہی، میں نماز سے غافل رہی، میں سنت سے غافل رہی، وہ تمام چیزوں سے. یہ میرے بیٹے پر اس نے تو اپنا کیا ہے، مجھے نہیں کچھ کہا. اے اللہ جتنی میں حقدار جہنم کی ہوں یہ بھی حقدار ہے، اس کو بھی اللہ اس کے ساتھ کر دے. یہ ہے قرآن کی یہ آیت وتواصوا بالحق. جس طرح ایک انسان اپنی ذات کے لیے اپنے فائدے کے لیے عمل کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے جنت بنانے کے لیے اگر وہ نماز روزہ کر رہا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی جنت جائے، اس کی بیوی بھی جنت جائے، یہ اس کے اوپر فرض ہے اور اس کا کہنا فرض. اگر زندگی میں نہیں کہا تو یہ جہنم بھی جا سکتا ہے، اگر اس نے کہتا رہا، یہ کہتا رہا، اب مانے نہ مانے یہ اس کو اوپر ہے. اللہ جس کے یہدی من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. ہمارا کام ہے پہنچا دینا، دعوت دے دینا، باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ہاں کہتا رہا پھر بھی نہ مانا تو یہ اپنی ذمہ داری سے ادا ہو گیا. وتواصوا بالحق اس نے کر لیا، وتواصوا بالحق اس نے ادا کر لیا. اس لیے فرمایا وتواصوا بالحق. جس طرح ایک اپنی ذات کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہم دوسروں کو بھی فکر کرنی ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری اور فرائض میں سے ہے، اس کو سمجھنا ہے. وتواصوا بالصبر، ہاں صبر کی بھی تلقین ہونی چاہیے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ آخری بات پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے. صبر کہتے ہیں، صبر 3 چیزیں ہیں. صبر علی الطاعہ،
صبر عن المعصیہ، صبر علی المصیبہ۔ صبر کہتے ہیں اطاعت پر جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اطاعت پر جمے رہنا، نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر، قرآن پر، ذکر پر جمے رہنا، یہ صبر ہے۔ آپ نے گویا کہ صبر کا ایک درجہ حاصل کر لیا، صبر کا ایک درجہ حاصل کر لیا۔ اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ جو نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، ذکر کی پابندی کر رہے ہیں، قرآن کی پابندی اور ماں باپ کی خدمت کی پابندی اور دوسرے کام کر رہے ہیں، گویا کہ آپ صبر کے ایک درجے پہ آگے، طاعت کے درجے پہ آگے۔ ہاں، دوسرا درجہ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنا۔ آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں، دیکھنے کا جی چاہتا ہے فلم لیکن نہیں دیکھتے ہیں، برائی دیکھنے کا جی چاہتا ہے نیٹ کھول کر کے، لیکن آپ ننگی اور کوئی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ آپ گویا کہ صبر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں اس گناہ سے۔ یہ آپ نے صبر کا دوسرا درجہ حاصل کر لیا۔ یعنی گناہ کر سکتا ہے انسان لیکن نہیں کرتا ہے، روکے ہوا ہے، بچا ہوا ہے۔ فرمایا صبر عن المعصیہ ہے، معصیت سے بچ جانا، یہ بھی صبر ہے۔ پھر تیسرا صبر علی المصیبہ، ہاں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ گئی تو چلانا نہیں ہے، افڑانا نہیں ہے۔ کسی کی موت ہو گئی تو گریبان نہیں پھاڑنا ہے، سینہ نہیں کوٹنا ہے، چلانا نہیں، شکوہ شکایتیں نہیں کرنی ہے۔ کوئی مصیبت آ گئی تو شکوہ شکایتیں نہیں، یہ ہے صبر۔ ابھی اس سے پہلے بخار آئے، کتنے آئے، میں بہت سے ہماری ماں بہنوں کے بارے میں سنا گیا، کیوں آیا بخار، ہم لوگ کیا کیا، ایسی سی باتیں۔ یہ تو اللہ کی آزمائش، امتحان ہے۔ صبر اس پر جمے رہنا، مصیبت پر قائم رہنا۔ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، وہ عورت رو رہی تھی، چلا رہی تھی، آقا نے فرمایا صبر کر، صبر کر۔ کہا کہ آپ کو صبر پڑی، پہچانتی نہیں تھی رسول اکرم سرور کونین کو، آپ کو صبر پڑی ہے، یہاں تو شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے آقا آگے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا تم نے کس سے کہا، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات گرامی ہے۔ وہ بیچاری سہم گئی اور جلدی سے بھاگی، اللہ کے پیغمبر سے کہا معاف کر دیجئے، میں اب صبر کروں گی، مجھے معلوم نہیں تھا آپ نے فرمایا الصبر صدمۃ الاولی، صبر تو پہلے تھا، یعنی جب مصیبت آئے تو صبر، اس وقت صبر کہا جائے گا، بعد میں تو صبر ہو ہی جاتا ہے۔ صبر تو پہلی چیز کا نام ہے کہ مصیبت میت پڑی ہو اور انسان نہ پھڑائے، رونا آنسو نکالنا مانا نہیں ہے، لیکن چلانا، گریبان پھاڑنا اور واویلا کرنا، بالوں کو کھول دینا، فرمایا یہ صبر کے خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے۔ صبر پہلی چیز، مصیبت آئے اس پر اللہ سے لو لگانا اور رکے رہنا، ٹھہرے رہنا۔ تو صبر کی یہ تین چیزیں فرمایا، جب یہ لوگ ان چیزوں کو کہتے رہتے ہیں بھئی یہ صبر کرو، صبر کا مطلب بھئی دیکھو جمے رہو، نماز پڑھتے رہو، یہ بھی صبر کی تلقین ہے، وتواصوا بالصبر ہے، نماز پڑھتے رہو۔ ہمارے دعوت کے ساتھی وہ بیچارے داڑھیوں میں ہاتھ ڈالتے، بھیا نماز، یہ صبر کی تلقین، دعوت دے رہے ہیں صبر کی کہ نماز پہ قائم رہنا صبر ہے، تو یہ بھی ایک دعوت ہے۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف کامل، وہ دعوت دے رہا ہے، وہ داعی ہے، مؤذن سب سے پہلا داعی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ مؤذنوں کی گردنیں کل قیامت کے دن لمبی ہوں گی۔ لمبی کا مطلب یہ تھوڑی نہ کہ بگلے کی طرح لمبی ہو جائیں گی، مطلب یہ ہے کہ یہ اونچائی پر ہوں گے اور لوگ دیکھیں گے ہاں مؤذن صاحب، کیوں انہوں نے اللہ کے منادی بن کر دعوت دی ہے، ہر وقت 5 وقت اللہ ان کو کہے گا اللہم اغفر للمؤذنین۔ پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے مؤذنوں آؤ ادھر آ جاؤ، چلو تم سیدھے بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جاؤ، تم تو ہمارے داعی تھے، ہر وقت میری آواز کو جو ہے پکارتے رہتے تھے۔ تو پھر مؤذنین کے لیے مغفرت ہے اور اماموں کے لیے اللہم اغفر للمؤذنین، اور اماموں کے لیے غالباً ہدایت کی دعا اللہ کے پیغمبر نے فرمائی۔ تو اس طرح داعی دعوت کے شعبے ہیں۔ ایک بیچارہ مدرسے میں پڑھا رہا، چند پیسے ملتے ہیں، اسی پر اس کو مقصد ہے اللہ میرا راضی ہو جائے، اور وہ دعوت مستقل اس کی دعوت چل رہی، اللہ دعوت دے رہا، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ پڑھا رہا ہے بیچارہ پریشانیاں اٹھا رہا ہے، لیکن نہیں، اب اس نے کتنے بچوں کو فارغ کر دیا، کتنے بچوں کو علم پہنچا دیا، یہ اس کی دعوت کا صلہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عالم سے کہیں گے جاؤ، اللہ تعالیٰ کہیں گے، ایک حدیث سنا دیتا ہوں،
اللہ تعالیٰ کہیں گے شہید کو بلاؤ، اس کا خون کتنا نکلا اللہ کے راستے میں، اس کو ترازو پہ رکھو. اور یہ جو عالم بیچارہ رات رات یہ لکھتا تھا کتابیں، اس کی سیاہی جو تھی اس کو تولو، اس کی کتاب لکھنے کی سیاہی تولو. فضائل اعمال لکھی گئی، قرآن کی تفسیریں لکھی گئی. علامہ شبیر احمد عثمانی کا یہ حاشیہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں ہے. یہ علماء نے زندگی گزار دی کتابوں میں، دین کی باتوں بتانوں میں. اللہ کہے گا ان کی سیاہی تولو، شہید کا خون، شہید کا خون کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، علماء کی سیاہی نیچے ہو جائے گی. اتنی قدر اللہ کہے گا علماء سے، دیکھو تمہاری سیاہی تو وزنی پڑ گئی، شہید کا خون ہلکا پڑ گیا. اتنی قیمت ہے علماء کی اس سیاہی کی ہوگی. اللہ کہے گا جاؤ اچھا جاؤ، تم تو بغیر حساب کتاب والے ہو، جنت چلے. ہاں سفارش جو کرائیں گے تو وہ سفارش جس کو کرنی ہوگی وہ حضور کے پاس آئیں گے. حافظ علماء کہیں گے اے اللہ کے پیغمبر وہ فلاں کی سفارش آپ قبول کر لے. حضور کہیں گے اچھا وہ آپ سے متعلق ہے، آپ کے ملنے والے، ہاں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ہم سفارش کر لیں. اس طرح سفارشیں ہوں گی. ڈائریکٹ اللہ سے سفارش علماء نہیں کریں گے، رسول اکرم سرور کونین کے پاس آئیں گے اور آقا سے بتائیں گے. میرے آقا کہیں گے ٹھیک، کیونکہ آپ مقام محمود پر ہوں گے، آپ کو سفارش کا حق حاصل ہوگا، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے. نیک اعمال سے میں نے بتا دیا کہ اس سے مراد دونوں چیزیں ہیں. اعمال صالحہ میں سب چیزیں آ گئیں. وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین کرتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے. یہ چار صفات اللہ پاک سے دعا کرے اللہ ان چاروں کو ہمارے اندر پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ جو مختلف باتیں تھیں بہت سی رہ گئیں، لیکن چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. میرے مالک میرے آقا بہت سی کوتاہیاں ہوئی سے معاف فرما دے. اللہ ہم سے بھی پوری امت کو معاف فرما دے. اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ بہت سے تیرے بندے اس میں آئے ہیں، اللہ نوجوان، بوڑھے، بچے، اے اللہ سب ہے تیرے سامنے. اپنی حاجتیں، اپنی جائز مرادیں، دل میں جائز تمنا ہے تیرے سے لو لگائے ہوئے ہیں. اللہ آج ان کے ہاتھوں کو واپس نہ کر. اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ان کے والدین کی مغفرت فرما دے، اور دنیا سے ان کے جو عزیز و اقربا جا چکے سب کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہیں اسے معاف فرما دے. اے اللہ بہت کمزوریاں ہیں. اے اللہ صحابہ نے تو اپنی جان و مال کی قربانی دے کر تیری خوشنودی حاصل کر لی. اللہ ہم تو ان کے نام لیوا بہت کمزور ہیں. اے اللہ ہم سے نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، ہم سے ذکر چھوٹ جاتے ہیں. اے اللہ بہت سی باتیں ہیں جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے. اے اللہ ہم سے تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں سے پوچھ لیں کہ نماز پڑھی. اے اللہ یہ تو کوتاہی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں وتواصوا بالحق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وتواصوا بالصبر پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اے میرے مالک پوری امت کو معاف فرما. جو محنتیں ہو رہی ہیں اللہ اسے قبول فرما لے. ہمارے علماء دعوت کے لین سے اور دینی لین سے، مدارس کے لین سے، اور جس لین سے بھی محنت کر رہے ہیں اسے قبول فرما لے. اے اللہ اس کو قبول فرما کر عزت و ترقی عطا فرما دے. اے اللہ ایمان کی ہوائیں چلا، ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ جو شریر و فتنین، اے اللہ جو اسلام کو بدنام کرنے پہ ایمان والوں کے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، اے اللہ ان کی تمام سازشوں کو انہیں کی طرف لوٹا دے. اے اللہ ان کے حق میں ہدایت ہو تو انہیں ہدایت دے دے. اے اللہ اے میرے مالک ہمیں معاف فرما دے. آج اس حال میں ہوتے ہم کہ تو معاف کر چکا ہو. اے اللہ ہم تیرے سے معافی چاہتے ہیں، بہت کوتاہیاں ہم سے معاف فرما دے. اے اللہ تو نے فرما دیا پیغمبر کے ذریعے اگر توبہ سچی کر دی جائے تو اے اللہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اے اللہ وہ بندہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اے میرے مالک یہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو حق اور سچ ہے. اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا. اے اللہ
ایمان پر قائم رکھ، ایمان ہی پر موت عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ہے یا ہم سے کہہ نہ سکے، یہ جو مجمع ہے اے اللہ اس میں جتنی جو حاجتیں ہمارے بھائیوں کے دلوں میں ہے جائز برا سے اس کی پوری فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے شکیل بھائی بیمار ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں غیر سے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو اس درس میں آئے انہیں بھی قبول فرما لے، مغفرت فرما۔ جو نہ آ سکے ان کو بھی معاف فرما دے، مغفرت فرما دے اور آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کو زندہ رکھ، ایمان ہی پر موت عطا فرما، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ امین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔